نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. کیا غیر مسلم کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اس میں کچھ تفصیل ہے. اگر اس کا کھانا بالکل حلال ہے ساری شرائط کے ساتھ تو کھایا جا سکتا ہے، اور اگر حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، پاک و طیب نہیں ہے تو نہیں کھایا جا سکتا. یہ وہی اصول ہے جو مسلمان کے ساتھ کھانے میں یا خود اپنے کھانے میں بھی ہوگا. اب اپنے کھانے کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کمائی سے آیا ہے اور کس طرح بنایا گیا ہے. غیر مسلم کے بارے میں یہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی. اپنوں میں یا اپنے مسلمانوں میں کھانا کھانے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ مسلمان ہے اور اس کو معلوم ہے حرام حلال کیا ہے. مثلا یہ مردار نہیں کھلائے گا، مثلا یہ سور کا گوشت نہیں کھلائے گا، غیر اللہ کے نام کا نہیں کھلائے گا. اس کی کمائی میں کبھی کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ اب اس میں رعایت نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی چھان پٹک ہو اور اندازہ ہو جائے تو معاملہ درست ہو گیا. اب غیر مسلم کے پاس جب آپ کھانا کھانے جائیں یا وہ آپ کو کوئی چیز بھیجے تو اس میں پہلی بات یہ کہ اگر اس نے گوشت بھیجا ہے تو گوشت کی اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے، تو اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا، الا یہ کہ یہ یقین ہو جائے کہ اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور وہ اہل کتاب میں سے ہے جس نے ذبح کیا ہے یا مسلمان ہے. تو عموماً یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے گوشت سے احتیاط کرنا چاہیے. اب اس نے اگر یہ دعویٰ کیا اور وضاحت سے کہہ دیا کہ بھائی ہم فلاں مسجد کی دکان سے لائے ہیں، فلاں علاقے کی دکان سے لائے ہیں، فلاں مسلمان صاحب کی شاپ سے لائے ہیں، یہ حلال بیچتے ہیں ان سے لیا، تو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس پر اعتماد ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، اس لیے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے، اتنے عرصے ڈیلنگ کرتے رہے، آپ کے محلے کا ہے، جو بھی دوست ہے، کولیگ ہے، اتنے عرصے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی بالکل دھوکے باز نہیں ہے، اچھا اور نیک انسان ہے، اپنے طور پر فکر کرتا ہے، آنےسٹ آدمی ہے، تو یقیناً اس کی گواہی آپ کو دل کو لگتی ہے کہ ہاں یہ یقیناً جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہوگا، تو اب اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ یار اس کو، وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ کبھی کبھی سچا ہو، پورے دیانتداری کے ساتھ بھی بتائے، تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو چونکہ معلوم نہیں ہے کہ حلال ہوتا کیا ہے مسلمانوں کا، اندازہ تو ہے لیکن اس نے خود اس کو برتا نہیں ہے. تو اس لیے اصولی طور پر تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ہاں گوشت کو نہ کھایا جائے، لیکن اگر بالکل اعتماد ہو، تفصیل سے معلوم کر لیا ہو، مثلا اس نے بتایا کہ بھئی آپ کے سامنے اس دکان سے لے کر آ رہا ہوں، آپ یقین ہوگا کہ اس دکان سے لایا، ٹھیک ہے یہ دکان بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، تو اس صورت میں وہ کھایا جا سکتا ہے. سبزی اور دیگر چیزوں میں ظاہر بات ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ڈیفالٹ یہ ہے کہ وہ حلال ہے تو اس کو بھی بالکل کھایا جا سکتا ہے گوشت کے علاوہ چیزوں میں. لیکن اب ان دونوں میں ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی، بس وہ یہ کہ یہ کیا کوئی غیر اللہ کے نام پر تو اس نے نہیں دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے نیت یہ کی ہو کہ یہ کسی بت کے نام کا ہو مثلا. تو اگر غیر اللہ کے نام کا ہے، ایک چڑھاوے کی شکل ہے، نظر نیاز کی صورت ہے، اس میں غیر اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کی، تو اب ظاہری بات ہے یہ ناجائز ہو جائے گا، وما اہل بہ لغیر اللہ والی بات ہو جائے گی. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو اب خاص طور سے اپنے خاص دینی تہوار کے موقع پہ اگر کوئی چیز دی جائے، جیسے دیوالی میں کوئی آپ کو کچھ بھیج رہا ہے، تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ یقیناً نہ صحیح، کم از کم گمان غالب تو یہی ہے کہ اپنے بتوں کے حوالے سے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ان کا یہ نیکی ہوگی، جیسے ہمارے یہاں نیکی ہے کہ مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو دینا چاہیے، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے. یہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر کہا کہ بھئی یہ بتوں کے نام کا ان کا پرساد ہے، مثلا ہندوؤں کے ہاں یا عیسائیوں کے ہاں ہے اپنا کوئی دینی ایسٹر وغیرہ کا، اور وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے ثواب ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز سوچ کے کرتے ہیں دینی اپنے مذہب کے حساب سے. تو اب ظاہری بات ہے وہ غیر اللہ کے نام کا چونکہ ہو جائے گا، تو پھر وہ بھلے گوشت ہو یا گوشت کے علاوہ وہ سب حرام ہو جائے گا.
تو یہ تھوڑی تفصیل اس میں دیکھنی پڑتی ہے، اس لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. تاہم آپ اس کے ساتھ گئے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی انکم جو ٹھیک ہے، اور بھلے وہ کچھ اور بھی کرتا ہو لیکن اس کی کمائی میں کچھ حصہ حلال کا آپ جانتے ہیں، یعنی اب اس کے حساب سے محنت کر کے کماتا ہے، چوری نہیں کر کے، ڈاکے کر کے نہیں لایا ہے، سود کا پیسہ لا کے نہیں کھلا رہا ہے، بلکہ اس کے پاس اوور آل نوکری حلال ہے، محنتی آدمی ہے، محلے کا ہے، آپ جانتے ہیں، کام پہ ساتھ جاتا ہے. مثلا اس نے آپ کی دعوت کی ہے اور دعوت میں آپ کو کسی ریسٹورینٹ لے کے گیا ہے جو ریسٹورینٹ آپ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو فی نفس ہی کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دعوت میں جانا درست ہے، یعنی وہ حلال ہوگا، جائز ہے. لیکن بس یہ سب احتیاطیں اس میں ساتھ رکھی جائیں. نمبر ایک یہ کہ اس کا کھانا وغیرہ سب حلال، اور یہ کہ اتنا زیادہ تعلق وغیرہ بڑھایا بھی نہ جائے کہ پھر آہستہ 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 اعتماد ایسا ہو جاتا ہے، گھروں کی بات بن جاتی، مستقل آنا جانا زیادہ ہو جائے اگر، تو اس میں یعنی کبھی کبھی مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن دعوت کی نیت سے اچھے طریقے سے سمجھانے بجھانے میں ایک اپنا ایک آئیڈینٹی رکھتے ہوئے، اپنا فرق رکھتے ہوئے، باتوں کو تفصیل سے جانتے ہوئے، حکمتاً طریقے کے ساتھ اگر ملا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. پڑوسیوں کی ہمیشہ خدمت کرنی چاہیے، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، اگر وہ غیر مسلم ہو تب بھی، کلیگز وغیرہ ہو تو وہ سب اپنی جگہ ہے، خیال رکھنا اور ان کے ساتھ مدارات کرنا. تو اس سے بہت فائدے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہیے. اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کا ہے، کس علاقے کا ہے، میری زبان بولتا ہے کہ نہیں، بلکہ اس میں تو یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے کہ جانور ہے. خدمت تو اللہ کے بندے کے ہونے کی حیثیت سے کی جا رہی ہے. اب ظاہر بات ہے اس میں استثناء خالی اس کا ہے کہ جو علل اعلان لڑنے میں لگے، مسلمانوں کے خلاف